اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد تمام تعریفیں سب تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا، مالکی بادشاہ ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، سزا اور جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، عشاء کا خاص تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و عشاء کا اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اہدنا تو ہدایت دے ہمیں، تو دکھا ہمیں، صراط المستقیم راستہ سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا اور ناراستہ گمراہ ہونے والوں کا، گمراہوں کا۔ سورۃ الفاتحہ فاتحہ مکی ہے۔ اس سورت کی 7 آیات ہے، یعنی سورۃ فاتحہ 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیاتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیان کی ایک آیت ان دونوں چیزوں میں مشترک ہے، یعنی ایک حصہ اس میں حمد و ثنا کا اور دوسرا درخواست کا، دعا کا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ، سورۃ الصلاۃ، اس کو نماز کی سورت بھی کہا جاتا ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، یعنی نصف میرے لیے، نصف میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ کے معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اس جہان میں رنگ بو میں جہاں بھی ہزاروں حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے، کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی قدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے، ایک ہی قدرت کی دست قدرت نظر آتی ہے۔ کسی بھی چیز کی دنیا میں تعریف کی جائے وہ حقیقت میں اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے ایک تصویر کسی نے بنائی، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تصویر کی تعریف نہیں ہوتی، وہ تصویر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے نا۔ ہم ایک تصویر کو دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے، واو کہ کتنی پیاری ہے، کسی نے ایک مصوری بنائی، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ اصل میں تعریف
خوش کون ہو رہا ہوتا ہے؟ تصویر بنانے والا، کیونکہ وہ اصل میں اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس آدمی کو ذہن کس نے دیا، اس کو اتنی عقل کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں بھی کسی گلاب کی، کسی پھول کی، دنیا میں کسی پہاڑ کی، کسی نظارے کی، کسی چیز کی بھی اگر تعریف بیان کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ آگے ہے رب العالمین۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں۔ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے حد کمال کو پہنچ جائے۔ اور لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، یہ لفظ صرف رب اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو کی اضافت کے ساتھ یعنی مخلوق کو رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کے تمام انسان، تمام اجناس، تمام جنسیں وہ پانی کے اندر رہنے والی ہیں یا زمین کے اندر رہنے والی ہیں، فضاؤں میں تیرنے والے ہیں، پہاڑوں کے اندر بل بنانے والے ہیں، زمین میں چاہے وہ آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہیں، تمام سیارے ہوں، ہوا ہو، فضا ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، زمین اور اس کی مخلوقات ہوں، حیوانات ہوں، انسان، نباتات، جمادات، سب اس میں داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس سے، تمام جنس یعنی کائنات کی تربیت کرنے والا ہے۔ اور یہ کہ جیسا یہ عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اس کے نظام شمسی، قمری، ہوا، فضا، زمین کی لاکھوں مخلوقات کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو سارا ایک ہی عالم ہے۔ اس جیسے اور ہزاروں لاکھوں عالم ہیں، ان سب کا رب، ان سب کو پالنے والا، ان سب کی تربیت کرنے والا، ان سب کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہیں رب العالمین، عالمین تمام عالموں کو شامل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں، جس میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمام کائنات اور مخلوق کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی ضرورت یا مجبوری سے نہیں کرتا، بلکہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں، اور اگر پوری کائنات ہو، پوری کائنات کا خیال رکھنا، تربیت کرنا، ان پہ رحم کرنا، وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بار نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آگے آ رہے ہیں مالک یوم الدین۔ لفظ مالک جس کے معنی کسی ایسی چیز پر قبضہ کرنا، اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لفظ دین کا معنی کیونکہ جزا اور سزا کے ہیں، مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی؟ یعنی روز قیامت میں تمام کائنات، تمام امور کی ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہاں پہ چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی، ایسے ہی آج بھی ہے، تو پھر روز جزا کی خصوصیت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر کیا۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم و شان فائدہ یہ ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک دارالعمل، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، راحت و دولت، مال سے مالا مال دے کر یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب اور مغضوب ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں، کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو اس گرفت جو ہے مصیبت میں مبتلا سمجھتا ہے، کیونکہ
وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھتا ہے جو ایک ماہ بعد اس کو ایک تنخواہ کی صورت میں ملنی ہے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہی وجہ ہے، مومن تو کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور مسرور بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے دار عمل ہے، جزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مالک یوم الدین، آخرت میں اس کی جزا دے گا، جو بادشاہ ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے قیامت کے دن کا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل جو کیے ہیں اس کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا جو ہے اس ہر عمل کا بدلہ، ہر جزا، اگر نیک عمل کیا ہے تو اس کی جزا، اگر برا عمل کیا ہے تو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور وہ سزا جو ہے وہ ایک عالم کے بعد دوسرا عالم ہوگا، جس میں ہر چھوٹے بڑے، ہر اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے گی۔ اور اس کو قرآن نے روز جزا یعنی قیامت کا دن اور آخرت کا دن کہا ہے۔ مالک یوم الدین یعنی ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی صرف وہ ذات پاک ہی حقیقی مالک ہے، اللہ تعالیٰ، جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، جس کی ملکیت کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر غافل انسان کو اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ سب ملکیتیں، سب تعلقات، سب روابط صرف چند روز کے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی تو مالک نہیں رہے گا، یعنی انسان مالک نہیں رہے گا، نہ کسی کا کوئی اس کا خادم رہے گا، نہ وہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام، تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں ایک پہلو، اب یہ 3 آیات جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تھی، اب یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، دعا دوسری دعا کا حصہ ہے، یعنی نعبد عبادت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کیا جائے۔ نستعین جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا، آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل۔ پہلی 3 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس بات پر متبنہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اس کو ماضی میں نابود سے اللہ نے بود کیا، اس کی تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل اور صورت اور عقل اور بصیرت عطا فرمائی، حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری رکھا، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، اور روز جزا میں بھی اس کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کی طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اس کی جائے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور ایاک نستعین، اور اسی سے جو ہے وہ مدد مانگی جائے۔ آخری 3 آیتیں، اس کے بعد یہ 3 آیات، پہلی اللہ کی حمد و ثنا، یہ آیت بندے اور اللہ کے درمیان، اور آخر کی 3 آیات اہدنا الصراط المستقیم، آخری 3 آیات جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے۔ ایک خاص دعا کی اس میں اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں، دعا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو دکھا ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ اب ساتھ ہی راستہ بھی بتا دیا گیا، صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا کہ تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، وہ راستہ۔
نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب کیا گیا. یعنی صراط مستقیم یعنی راستہ ان لوگوں کا. صراط مستقیم کیا ہے؟ کن لوگوں کا راستہ؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو. ہم بھی اگر سوچیں تو سیدھا راستہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں کوئی موڑ نہ ہو. مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. نہ افراط ہو نہ تفریط. یعنی افراط کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا ہے. پھر ان دونوں اس کے بعد 2 آیات میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا جن کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے. صراط الذین انعمت علیہم یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اس کی تفصیل میں ایک دوسری آیت اس طرح آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندے. یہ 4 درجوں میں آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے اعلیٰ درجہ انبیاء اکرام کا ہے، پھر صدیقین کا، وہ لوگ جو انبیاء اکرام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے والے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شہداء جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ جو شریعت کے پورے تابع ہوتے ہیں، واجبات بھی مستحبات بھی ادا کرتے ہیں. ان کا راستہ جس میں کوئی افراد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. یعنی نہ راستہ ان لوگوں پر جن پر اللہ کا غضب ہوا اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. مغضوب علیہ سے مراد یہاں پہ یہ جو ہے وہ یہودی بھی لیے جاتے ہیں. وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسی غرض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل میں کوتاہی یعنی تفریط. اب آپ کو ادھر سمجھاتی جاؤں کہ افراط اور تفریط کیا ہے. احکام الہی کی تکمیل میں کوتاہی یعنی تفریط کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال ہے کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے ہیں اور انبیاء کی توہین کرتے رہے. اور اس غالین سے مراد عام طور پر عیسائی لیے جاتے ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملات میں غلط رستے پر چڑھ گئے، دین کے مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے. افراد یعنی جیسے عام طور پر عیسائی ہیں، وہ نبی کی تعظیم میں اتنا بڑے کہ انہیں خدا بنا لیا. ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل کرنے سے گریز نہ کیا، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو نفس کی غرض کے تابع ہو، بد عمل ہو اور دین میں تفریط کرنے والے کا ہو. نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو یعنی افراد کرنے والے کا ہو، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ حد سے بڑھ جانے والا ہو اور نہ ہی جو ہے وہ چھوڑ دینا ہو بالکل. کہ اللہ یہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کی مختصر تفسیر ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچان لینا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے. اس کی پہچان میں غلطی ہونے سے عالم کی قومیں پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سی کفار میں بھی کمی نہیں ہے. اس لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ دونوں پہلوؤں سے واضح کر دیا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں نہ کمی نہ ہی انسان اپنی خواہشات میں پڑ کے نفس کی خواہشات میں پڑ کے بالکل دین کے احکام کو چھوڑتا چلا جائے، اور نہ ہی تفریط بہت آگے بڑھے جانا، یعنی کہ نعوذ باللہ نبیوں کو خدا ہی بنا لینا، یا اتنے پہلو خود سے مبالغہ خود سے. اللہ نے دین اسلام کو اس طرح ہر دین کو ایک درمیانہ پہلو دیا ہے، درمیان میں درمیانی راہ چلنے کو کہا گیا ہے. نہ بالکل گر جانا نیچے، بالکل پیچھے ہٹ جانا، اور نہ ہی بہت زیادہ آگے بڑھ جانا. اس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. یہ فضیلت کے اعتبار سے ایک خصوصی صورت ہے.
اس صورت کا یہ صورت جو ہے پورے قرآن مجید کا متن ہے، سارا قرآن مجید اس صورت کے اندر ہے۔ اس صورت کا جو نام ہے وہ صورت فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی اس کو کہا گیا ہے، قرآن کی ماں، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، کتاب کی ماں، قرآن عظیم بھی اس صورت کو کہا گیا ہے، اس لیے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک حدیث میں اس صورت کا نام سورۃ شفا بھی آیا ہے، اس صورت کو سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ حمد و ثنا سے لے کر اللہ تعالیٰ کی، یعنی ایک درخواست کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک کسی سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر اس کو اپنا اور اس کے درمیان جو تعلق ہے اس کا بتایا جائے، پھر اس سے آگے جو ہے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ تو یہ صورت بہت عظیم صورت، یعنی عظیم اعظم صورت، سب سے بڑی صورت بھی اسے کہا گیا، صورت الکنز، خزانے کی صورت، یعنی اس کے اندر اتنے خزانے، اس کی تفسیر اتنی ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اگر کسی آپ اس کو پڑھیں کہ شفا کے لیے، تو بھی یہ صورت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ صورت شفا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت کون سی ہے، تو وہ صورت فاتحہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت فاتحہ ہے، کہ اس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔